موضوع الدرس في مسألة الغيب لله تعالى سبحانه في الوعد والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے اپنے کل کے معروضات میں عرض کیا تھا کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ خدا ہے. علم غیب، علم کامل، علم محیط، علم ما کانا وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، یہ میرے اللہ کی صفت ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور یہ دعویٰ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک کی متعدد آیات میں مثبت طریقے پر بھی اور منفی طریقے پر بھی دونوں طریقوں سے سمجھایا ہے
کہ علم غیب جو ہے یہ اللہ تعالی کی صفت ہے. کہیں فرماتی ہیں للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا غیب اللہ کے لیے ہے. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں عالم الغیب والشہادۃ، ظاہر اور چھپی چیزوں کے جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور کہیں فرماتی ہیں قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے مدنی آپ فرما دیں کہ کوئی آسمانوں میں اور زمینوں میں غیب کا جاننے والا نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. اور آج جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں بھی فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. یاد رکھیں مفاتیح الغیب. بعض علماء قرآن میم کی زبر سے پڑھا ہے مفتح، مانا اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور بعض قرآن پڑھا ہے مفتاح، میم کی یعنی زیر کے ساتھ، اس کا معنی اسی ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے کی کنجیاں، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی. اور اسی طرح حضور نے حدیث مبارک میں فرما دیا خمس لا يعلمهن الا اللہ. 5 چیزیں تو ایسی خاص ہیں کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ان اللہ عنده علم الساعۃ، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشوں کے اترنے کا علم اسی کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ارحام امہات میں کیا ہے یہ علم بھی اسی کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی بندہ نہیں جانتا میرے ساتھ کل کیا ہوگا، یہ علم بھی اسی کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی بندہ نہیں جانتا کہ مجھے کس زمین پہ موت میں آنا ہے، یہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہی قرآن ہے اور یہی حدیث ہے. اور اسی کو اولیاء اللہ نے بھی لکھا ہے کہ غیب خاصہ خدا است وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، کہ غیب کا علم جو ہے یہ اللہ کا خاصہ ہے. اور خاصے کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز کسی دوسرے میں نہ پائی جائے. تو یاد رکھیں کہ علم غیب کس کے لیے ہے؟ آپ حضرات بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے ہونا بیٹھ جاؤ، جگہ بن جائے گی. کھڑے کھڑے بیٹھ جاؤ گے انشاءاللہ، درود شریف پڑھو سب جگہ بن جائے گی. درود شریف پڑھتے ہوئے بیٹھ جاؤ، جہاں جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، تاکہ بلا وجہ دیوار بھی نہ بنے اور راستہ بھی نہ رکے. درود شریف پڑھے تاکہ بات سمجھ آئے. شوق سے اللہم صلی علی، شوق سے جب بھی پڑھے نا، محبت سے، ذوق سے، شوق سے، بالکل ایک ایک لفظ پہ نظر ہو کہ میری زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے، اور اس زبان کا تعلق پھر دل سے ہو کہ یہ آواز اندر سے نکل رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اب میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ اللہ نے جب فرشتوں سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء، تو ان نوری فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ ہمیں تیری ذات پاک ہے، شرک سے بھی پاک ہے، شریکوں سے بھی پاک ہے، ہر نقصان سے بھی پاک ہے، ہر عجز سے بھی پاک ہے، ہر صفت جہل سے بھی پاک ہے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے ان چیزوں کا، ہمیں تو اتنی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. اب فرشتوں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے. اب آگے
آگے چلے سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، ابو البشر ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یہ سب سے پہلا انسان ہے، یہ اتنی شان والا بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جس کی شان یہ ہے اللہ نے اس کو مسجود الملائکہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے ملائکہ جب میرا آدم تیار ہو جائے، جب آدم بن جائے گا، اللہ نے حکم دیا کہ سب آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ فرماتے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے حکم دیا تمام ملائکہ آدم کو سجدہ کریں، اور تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعین الا ابلیس۔ آدم کی شان دیکھیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے۔ اللہ فرماتے فسجد الملائکۃ کلہم، تمام کے تمام فرشتے سب نے جمع ہو کے کس کو سجدہ کیا؟ کس کو سجدہ کیا؟ یاد رکھیں نا، ہوشیار ہو کے بیٹھے، عقیدے کی باتیں ہیں۔ تمام ملائکہ نے کس کو سجدہ کیا ہے؟ مگر کس نے سجدہ نہیں کیا؟ جس نے سجدہ نہیں کیا اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتی ہیں ابلیس تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس کہتے میں بہتر ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے روشن چیز آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ نے فرمایا ابلیس نکل جاؤ، قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے۔ اب حاجیوں مہربانی کر کے مسئلہ سمجھائیں، اگر فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہے، فرشتوں کے ساتھ رہنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، علم والا ہے، آسمانوں پہ رہتا ہے، لیکن اللہ کے حکم پہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو قیامت تک لعنت کا حقدار ہے۔ اگر ابلیس ایک سجدہ نہ کرے تو لعنتی بن جائے، اور کلمے پڑھنے والا روزانہ اللہ کے 5 سجدے نہ کرے تو وہ حاجی کیسے بن جائے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہ ابھی نیند میں ہے آپ؟ بھئی آدم کو ابلیس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا یا آدم کو؟ ہاں جی، آدم کو سجدہ نہ کیا تو کیا بن گیا؟ اور جو اللہ کو سجدہ نہ کرے وہ کیا بنے گا؟ اب جناب مسئلہ سمجھیں، یہاں پر ان آیات سے اہل بدعت نے، اہل شرک نے، اہل اہوا نے، قبروں پہ پوجا کرنے والوں نے، انہوں نے بھی مسئلہ نکال لیا۔ انہوں نے کہا دیکھو وہابی کہتے ہیں انبیاء کی قبر پہ سجدہ نہ کرو، اولیاء کی قبر پہ سجدہ نہ کرو، دیکھو فرشتے ہم سے زیادہ شان والے ہیں، اگر وہ آدم کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم آدم کی اولاد اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بھی دلیل نکال لی، انہوں نے بھی مسئلہ بنایا کہ جب آدم کا سجدہ جائز ہے تو محمد مصطفیٰ تو سب سے افضل ہے، انبیاء افضل ہیں، ان کے بعد صحابہ تابعین اولیاء افضل ہیں، اگر ہم ان کی قبروں پہ یا ان کو زندہ حالت میں سجدہ کریں تو کیا منع ہے؟ لیکن یاد رکھو حاجیوں مسئلہ سمجھو، آدم کو جو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے وہ زمین پہ کیا تھا یا آسمانوں میں؟ ہاں جی بولو بولو جلدی آرام سے، کہاں سجدہ کیا؟ تو جب تم آسمانوں پہ جانا وہاں قبروں پہ سجدے کر لینا، ابھی تو تم زمین پہ ہو، آسمانوں کے مسئلے الگ ہوتے ہیں اور زمین کے مسئلے
الگ ہوتے ہیں. اور دوسری بات ملائکہ نے سجدہ کیا تھا دیکھتے ہوئے عظیم سے گر پڑے تھے یا اللہ نے حکم دیا تھا؟ فرشتوں نے جو سجدہ کیا آدم کو کس نے حکم دیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ نے فرمایا ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو. کس کے حکم سے سجدہ ہوا؟ اللہ کے حکم سے. اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. خبردار کسی سورج چاند کو سجدہ نہ کرنا، اس کو سجدہ کرنا جو سب کے پیدا کرنے والا ہے. وہاں حکم دیا سجدہ کرو، ملائکہ نے سجدہ کیا. ہمیں حکم دیا سجدہ نہ کرو، ہم نے سجدہ نہ کیا. آپ کعبے کے اندر ہیں، میرے مدنی نے حجر اسود پہ بوسہ دیا، ہم نے بوسہ دیا. میرے مدنی نے رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی، مقام ابراہیم صفا مروہ پہ بوسہ نہیں دیا، ہم نے بوسہ نہیں دیا. اسی لیے اقبال کہتا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں غور کرو، ہم پتھر کو نہیں سجدہ کرتے، ہم حجر اسود کو نہیں بوسہ دیتے، تیرے بوسے پہ ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر. تیرے کس کے بوسے کو دے رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ. کس نے بوسہ دیا تھا؟ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. اسی لیے حاجیوں حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. حضرت عمر جب آئے کعبے میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا لا یا ایھا الحجر لا تنفع ولا تضر. اے حجر اسود تم ایک پتھر ہو، تم نفع نقصان کے مالک نہیں ہو. واللہ ما قبلتو کا، مجھے خدا کی قسم ہے میں کبھی پتھر پہ بوسہ نہیں دیتا. ولیکن قبلک رسول اللہ، لیکن تجھ کو بوسہ دیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے، اور میں حضور کی اتباع میں تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں. تو مسئلہ سمجھو، جہاں سجدے کا حکم ہے وہاں سجدہ جائز، اور جہاں سجدے کا حکم نہیں ہے وہاں. سمجھ آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں آ رہا؟ حضور کے زمانے میں حضرت ابراہیم ہے، لاکھوں انبیاء ہیں. ایمان سے کہیں کیا کوئی مائی کلال یہ ثابت کر سکتا ہے کہ کسی نے کسی پیغمبر کی قبر پہ سجدہ دیا ہو؟ بلکہ ساری دنیا کی کتابیں کنگھال ڈالو، میرے مدنی کے لاکھوں صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، عشاق ہیں، پروانے ہیں، آپ کے نام پہ مٹ جانے والے ہیں، لیکن کبھی کسی نے میرے مدنی کی قبر پہ سجدہ کیا ہے؟ ہاں جی. اگر حضور کے روضے پہ سجدہ جائز نہیں تو پھر اجمیر میں بھی جائز نہیں. اگر حضور کے روضے پہ سجدہ جائز نہیں پھر ہجویری کی قبر پہ بھی جائز نہیں. اگر محمد مدنی کے روضے پہ سجدہ جائز نہیں پھر پاک پٹن فرید الدین کی قبر پہ بھی جائز نہیں. اگر حضور کی قبر پہ سجدہ، اور میرے مدنی نے کیا پیاری دعا مانگی ہے، مسلمان حاجی اور درود پڑھو، میں تمہیں حضور کی دعا سناؤں. پڑھو تو شوق سے پڑھو، نہ تو بالکل نہ پڑھا کرو. حضور نے کیا دعا مانگی؟ ہمیں اللہم لا، یاد رکھ لو، اللہم لا تجعل وثنا یعبد،
اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میرا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ سجدہ کرتے رہیں۔ اور کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جن لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، قبروں پہ سجدہ کرنے والوں نے اللہ نے بھی لعنت بھیجی، محمد مصطفیٰ نے بھی لعنت بھیجی، اللہ کے نبی نے بھی دعا مانگی۔ یاد رکھو آدم کا سجدہ حکم خدا ہے، اور ہم آدم کی شریعت کے بھی پابند نہیں ہیں، اور آدم کا سجدہ آسمانوں میں ہے، زمین میں تو آدم کا سجدہ نہیں ہے۔ اچھا ایمان سے کہیں، آج اگر ایک بندے کے صلب سے ایک لڑکی پیدا ہو، اس باپ کا لڑکی سے نکاح جائز ہے؟ ہاں جی بھائی، باپ کا لڑکا ہو سکتا ہے لڑکی سے؟ اچھا بی بی حوا کہاں سے پیدا ہوئی؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ابھی سو رہے ہیں نا حاجی، غفلت میں بیٹھے ہوئے نا، خواب میں نہ بیٹھو، میری تقریر میں آیا ہی نہ کرو، یا جاگا کرو اور سنا کرو، یا گھر جا کے آرام سے لیٹ جاؤ، مزے سے نیند کرو، نہ نماز نہ روزہ، ویسے حاجی ماشاءاللہ۔ اب جناب سمجھیں کہ اگر تیرے نطفے سے پیدا ہو تو نکاح، اور بی بی حوا کہاں سے پیدا ہوئی؟ اور حوا کو حوا کیوں کہتی ہے؟ کہ اللہ نے زندہ آدم کے بائیں پسلی سے پیدا کی۔ آدم زندہ ہے، کوئی نطفہ نہیں، کوئی حمل نہیں، بس آپ کی بائیں پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کر لیا۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے، بی بی حوا کس طرف سے پیدا ہوئی ہے؟ دائیں کے بائیں؟ اچھا آپ جب طواف کرتے ہیں کعبہ دائیں ہوتا ہے یا بائیں ہوتا ہے؟ جلدی جلدی، آپ جب طواف کرتے ہیں کعبہ کدھر ہوتا ہے؟ حالانکہ ہر کام حضور نے دائیں کیا ہے، ہاتھ دائیں سے، کھانا دائیں سے، پانی دائیں سے، کنگھی دائیں سے، استرا دائیں سے، لیکن کعبہ بائیں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا دل بھی کعبہ بائیں طرف ہے، کعبہ بھی بائیں طرف دل کے قریب رہے، تاکہ دلوں کا مقناطیس بن کے ہمیشہ دلوں میں اتر جائے۔ اس لیے کعبہ بھی بائیں، اللہ نے بی حوا کو بھی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور دل بھی بائیں طرف ہے، اس لیے ہر آدمی کا میلان جو ہے وہ عورت کی طرف ہوتا ہے۔ عورت کا گزارا مرد کے بغیر نہیں، اور مرد کا گزارا عورت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بی حوا کو پیدا کرنے کے بعد یاد رکھو اسی سے پیدا کیا، اسی کی بیوی بنا دیا۔ تم بھی اس کام پہ عمل کرو گے؟ سجدے والے کام پہ تو دلیل دے دیتے ہو کہ آدم کو سجدہ ہوا ہے، یعنی چوری کھانی ہو تو جائز ہے، خون دینا ہو تو حرام ہے۔ پھر یہ مسئلہ بھی دے۔ اب دیکھیں جی آدم علیہ السلام اور بی حوا کو اللہ نے پیدا کیا، کیا حکم دیا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اللہ نے حکم دیا آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، کلا منہا رغدا، اور رچتا بستا کھاؤ، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب کیا کرنا ہے؟ اگر جاؤ تو کیا ہوگا؟ فتکونا من الظالمین، اگر تم نے اس درخت کو چکھا تو تم بھی ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو یہ مولویوں نے بنا رکھا ہے کہ گندم دانا تھا۔ یاد رکھیں ہمارے مولوی ہیں نا، بڑی بلا جیت ہوتے ہیں مولوی، جس کو چاہے مومن بنا دیں، جس کو چاہے کافر بنا دیں، جس کی چاہے نماز جائز کر دیں، جس کی چاہے نمازیں حرام کر دیں، کروڑوں بندوں کی نمازیں ختم کر دیں۔ مولوی کو بھی دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب تک پیر اور مولوی ٹھیک نہیں ہوں گے معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔
نہ ایمان سے کہو، انجن اگر غلط ہو، انجن جا رہا ہو دہلی اور تم جا رہے ہو بنگلور، ہو سکتا ہے کہ انجن ادھر جائے ڈبے ادھر جائیں؟ تو جیسے انجن ویسے قوم، انجن تو پھر علماء اور پیر ہوتے ہیں نا، احبار اور رہبان ہوتے ہیں نا، یہ بگڑ گئے، قومیں بگڑ گئی۔ انہوں نے قرآن پہ لگایا، قوم قرآن پہ لگ گئی، انہوں نے حلوے پہ لگایا، قوم حلوے پہ لگ گئی، انہوں نے طواف پہ لگایا، قوم طواف پہ لگ گئی، انہوں نے قبر پہ جھکایا، قوم قبر پہ جھک گئی۔ یہ تو سارا انہی کا مسئلہ ہے، دعا کر اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، آپ نے عام سنا ہے نا کہ آدم نے کیا دانا کھایا تھا؟ مشہور ہے نا، کون سا دانا؟ گندم کا دانا۔ پوچھو مولویوں سے، تم جنت میں گئے تھے، گندم دیکھی تھی تم نے؟ اچھا ہاں جی، ایک بات بتاؤ، تمہارے ملک میں گندم کے درخت ہوتے ہیں یا گندم کے کھیت ہوتے ہیں؟ ہاں جی، نا سچی بات کرو، گندم درختوں میں لگتی ہے، کھیتوں؟ اللہ نے کہا درخت کے قریب نہ جاؤ، مولوی گندم کہاں سے لے آیا؟ یہی وجہ ہے، اسی طرح جہالتیں پھیلتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، وہ درخت کون سا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا ہے، میرے مدنی نے نام نہیں لیا ہے، تو کوئی نہیں جانتا۔ وجہ کیا ہے؟ علم غیب کا مالک کون ہے؟ آج تک ہم اس درخت کا نام نہیں جانتے، اللہ نے بتلایا نہیں تو کوئی جانتا نہیں، کسی نبی نے نہیں بتلایا، کسی پیغمبر نے نہیں بتلایا ہے۔ اب جناب اللہ نے منع کر دیا، آدم جنت میں آ گئے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان آ گیا، وسوسہ ڈالا، آدم کھا لو، یہ درخت جو ہے نا اس کا پھل کھا لو، اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ کھا لو گے تو پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے، اس کو کھا لو۔ نے کہا نہیں نہیں، اللہ نے منع کیا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قرآن میں ہے قسمیں کھائیں، اس نے کہا آدم مجھے اللہ کی قسم، بی بی حوا مجھے اللہ کی قسم، بالکل کھا لیں، بالکل کھا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر آدم عالم الغیب ہے، علم غیب جانتا ہے، کہتا لانتی ہٹ جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، تم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو، لیکن آدم درخت کو چکھ بیٹھا یا نہیں؟ ہاں جی، تو عالم الغیب بھی ایسی غلطیاں کرتا ہے؟ بی بی حوا کو علم غیب تھا؟ اچھا، حتیٰ کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا آدم تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو آدم کہیں گے اللہ مجھے حوا نے اکسایا۔ عورتیں اسی طرح کھانا خراب کرتی ہیں نا، آدم علیہ السلام کو بھی کس نے اکسایا؟ یہ میں نہیں کہتا، حدیث ہے میرے مدری کی، مستدرک کے اندر حدیث ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں لو لم تکن حوا لم تکن انثی قط، اگر بی بی حوا خیانت نہ کرتی اور آدم کو غلط مشورہ نہ دیتی تو دنیا میں کبھی کوئی بیوی خامد کے مسئلے میں خیانت نہ کرتی، لیکن چونکہ حوا نے خیانت کی اس لیے اس کی بیٹیاں بھی قیامت تک خیانت کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا حوا یاد رکھو، تم نے آدم کو اکسایا ہے، میں نے تیرے لیے بھی اور تیری لڑکیوں کے لیے بھی قیامت میں سزا رکھی ہے کہ تم اب دنیا میں بھی روتی رہو گی اور حیض میں بھی روتی رہو گی، نفاس میں بھی روتی رہو گی، حمل میں بھی روتی رہو گی، ولادت کے وقت بھی چیخیں مارو گی۔ یہ رونا اب میں نے تجھ پر اور تیری لڑکیوں پر قیامت تک سزا کے طور پہ لکھ دیا ہے۔ اب جناب فیصلہ کریں، آدم کو علم غیب تھا؟ ہاں جی، کھا بیٹھے کہ نہیں کھا بیٹھے؟ پھر کیا کہا؟ ربنا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا کس نے سکھلائی ہے؟
یہ دعا آدم حوا کو کس نے سکھلائی؟ اور یاد رکھو میرے مولوی کہتے ہیں آدم نے دیکھا عرش پہ اللہ کے نبی حضرت محمد کا نام لکھا تھا، ان کے واسطے سے دعا مانگی۔ یاد رکھو نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے، نہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے آدم کی پیدائش کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اللہ نے حوا کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اللہ نے سجدہ ملائکہ کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اللہ نے درخت سے روکنے کا ذکر قرآن میں کیا ہے، حتیٰ کہ درخت جب چکھا آدم حوا کے کپڑے اتر گئے، اب درختوں کے پتوں سے بدن ڈھانپ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، لیکن تیرے وسیلے والا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا۔ یہ 1400 سال کے بعد مولوی لکھ کے لے آیا کہیں سے۔ نہیں، اب دیکھو اللہ خود کے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں جب میں راضی ہوا میں نے آدم کو معافی مانگنے کے لیے کلمات بھی خود سکھلا دیے ہیں۔ یہ کلمات کس نے سکھلائے ہیں؟ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ ربنا، پڑھ لو تم بھی دعا کر لو نا، ربنا ظلمنا اللہ انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بعض علماء لکھتے ہیں اللہ نے آدم کی دعا عرفات میں توبہ قبول کی ہے۔ دعا کرو عرفات میں ہر آدمی کے آنے والے کی توبہ قبول ہو جائے، ہر دعا منظور ہو جائے، دامن رحمتوں سے بھر جائے۔ اب مسئلہ سمجھ آیا کہ نوری فرشتے بھی عالم الغیب ہیں؟ حضرت آدم بھی؟ بھئی حضرت آدم عالم الغیب ہیں؟ بی بی حوا؟ اب دیکھیں جناب، سب سے پہلا رسول ہے، پہلا نبی ہے، پہلا پیغمبر ہے، ثانی آدم ہے، حضرت نوح ہے، جس نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیں، بڑا لمبا قصہ ہے۔ آپ کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، لیکن بیٹا جو ہے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا ہے۔ بیٹے نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، بیٹے نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا ہے۔ اب ابا ہے، سب کو بٹھا دیا ہے، بیٹا سامنے کھڑا ہے اور والد پکار پکار کے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا۔ یہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ نہیں بلایا؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ۔ بیٹا نہیں آتا ہے، حضرت نوح ڈراتے ہیں غرق ہو جاؤ گے۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہتے ابا تیرے خدا کا پانی میرا کیا کر سکتا ہے؟ میں سامنے والے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی اونچائی پہ پانی نہیں آئے گا۔ ابا ڈرا رہے ہیں، کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی بچانے والا نہیں مگر کون؟ کوئی بچانے والا؟ آج بھی مسلمانوں کو کوئی بچانے والا مگر آج بھی کفر کی سازش سے چھڑانے والا کون؟ آج بھی یہود و نصارہ کے ظلم سے بچانے والا کون؟ آج بھی ہندو اور کفر کی ظلم کی تشدد کی لہر سے بچانے والا کون؟ آج بھی مسلمانوں کی حفاظت کرنے والا کون؟ آج بھی مسلمانوں پہ رحم کرنے والا کون؟ حضرت نوح پکارتے ہیں لیکن بیٹا سوار نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحَالَ
بینہما الموج، اللہ نے حکم دیا دریا کو، موج نے موج اٹھی، آدم کے بیٹے کو پکڑا، سامنے ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، باپ ہے برداشت نہیں ہوتا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے کس کو پکارا؟ حاجیوں سیدھی بات کرو، کس کو پکارا؟ آدم کو پکارا، انبیاء کو پکارا، جبریل کو پکارا، میکائیل کو پکارا، کسی پیر کو پکارا، کسی زندہ مردہ کو پکارا، کس کو پکارا؟ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں آ رہا ہے؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے پکارا کس کو؟ اور کیا کہا؟ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرا اللہ میرا بیٹا ہے، میرا حقیقی بیٹا ہے، میرے صلب سے ہے، میرے اہل سے ہے، اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، مہربانی کر کے میرے بچے کو بچا لے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انه عمل غیر صالح فلا تسألنا ما لیس لک به علم۔ حاجیو قرآن سنو اور دعا کرو اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یاد رکھو قرآن تویز کے لیے نہیں آیا، قرآن مردوں پہ ہیلا اسقاط کے لیے نہیں آیا، قرآن تیرے روح کے علاج کے لیے آیا ہے، قرآن تیرے عقیدے کی اصلاح کے لیے آیا ہے، قرآن تیرے بدن کو اللہ کے تابع بنانے کے لیے آیا ہے، قرآن تیری روحانیت اور بصیرت کے لیے آیا ہے، قرآن تیری ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن تیری بیماریوں کے شفا کے لیے آیا ہے، قرآن تجھے جہنم سے چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن خدا کے لیے غور کریں، اللہ فرماتے ہیں نوح یہ تیرا بیٹا، ہاں جی کیا فرمایا اللہ نے؟ تیرا بیٹا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ فَلَا تَسْأَلْنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور مجھ سے سوال نہ کرنا جس چیز کا تجھے علم، کیا فرمایا؟ تجھے علم، اللہ کہتا تجھے علم نہیں، یہ کہتے ہیں عالم الغیب ہے۔ اگر نوح عالم الغیب ہے تو اللہ سے مانگتا، لیکن یاد رکھیں میں نے آپ سے کہا نا یہ اہل بدعت بھی بلا چیز ہے نا، انہوں نے بھی مسئلہ نوح علیہ السلام سے نکالا ہے، سمجھو توجہ کر کے۔ وہ کہتے ہیں جناب وہابیوں کو تو پتہ ہی نہیں، نوح علیہ السلام تو عالم الغیب تھا، عالم ما فی الارحام تھا، عالم ما فی غد تھا، اس کو تو سارا علم تھا۔ درود شریف پڑھو گے میں ان کی دلیل بھی، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ بھی اپنی بات کرو اور مخالف بھی بات نہ کرو، یہ اتنا انصافی ہے نا، یہ تو ظلم ہے نا، اپنی بات کرو ان کی بھی بات کرو۔ وہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام عالم الغیب تھے، وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ قرآن میں کہا رب انک ان تذرہم لن یضلوا عبادک ولن یلدوا الا فاجرا کفارا۔ انہیں کہا اللہ کافروں کو مٹا دے، اگر تو نے نہ مٹایا ان کی اولادوں میں بھی کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، اس لیے زمین پہ کفر کا کوئی گھر نہ بچا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو نوح کو علم غیب تھا کہ ان کی آگے جو اولاد ہوگی وہ بھی کافر ہوگی، وہ بھی مسلمان نہیں ہوگی، لہذا ما فی الارحام کا علم بھی آ گیا، اور کل جو نسل پیدا ہوگی اس کے بارے میں بھی نوح کو علم آ گیا۔ وہ کہتے ہیں یہی تو علم غیب ہے جو وہابیوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اب ان کی دلیل سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ لیکن یاد رکھو یہ علم غیب نہیں بلکہ قرآن خود بدلا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن
قومک الا من قد آمن. اللہ فرماتے ہم نے نوح کو وحی کی کہ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب تیری قوم سے اور کوئی ایمان. تو یہ اللہ نے بتلا دیا کہ علم غیب تھا. ہاں جی، اللہ نے بتلا دیا کہ اب تیری قوم سے آنے والے نسلوں میں بھی کوئی مومن نہیں ہوگا. تو وہی بات نوح علیہ السلام نے کی. اس میں علم غیب کی کیا بات ہے؟ اور یہاں تو اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فَلَا تَسْأَلْنَا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ نے فرمایا نوح مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے. اگر تم نے پھر مانگا میں تیرا نام بھی نبوت سے کاٹ دوں گا. اب بتائیں عالم الغیب کون ہے؟ آپ جس کعبے میں بیٹھے ہیں کہہ دو الحمدللہ. دعا کرو اللہ ہمارا کعبے میں بیٹھنا قبول فرما لے. اللہ ہمیں مکے مدینے کے برکات و ثمرات نصیب فرما دے. میرا مولا اس گھر پہ جو تیری رحمتوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے ہر مسلمانوں کو نصیب فرما دے. میرا مولا ہمیں وہ نظر عطا فرما جو کعبے کے دیکھنے کے قابل ہو. ہمیں وہ پیشانی عطا فرما جو تیرے سجدے کرنے کے قابل ہو. ہمیں وہ زبان عطا فرما جو تیرے ذکر کے قابل ہو. ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری محبت اور مدنی کی محبت میں سرشار ہو. میرا مولا ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. میرا مولا کپڑے گندے ہوتے ہیں تو کوئی دھلوانے کے لیے آتا ہے. ہم سر سے لے کر پاؤں تک گندے ہو چکے ہیں. ہم ہر لحاظ سے بد کردار ہیں، لیکن تیری رحمت کا دریا بہ رہا ہے. تمام آنے والوں کے چہروں کو دھو دے، منور کر دے، روشن کر دے، اور قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. سب کہہ دو آمین. اسی اللہ کے کعبے میں اللہ نے سیدنا ابراہیم کہہ دو علیہ السلام آپ کو حکم دیا کہ بیوی بچے کو لے کے جاؤ اور جا کے ایک غیر آباد جگہ میں چھوڑ دو. یا اللہ کہاں چھوڑ دوں؟ کون سی جگہ؟ اچھا جو عالم الغیب ہو وہ بھی پوچھتا ہے کون سی جگہ. ہاں جی وہ بھی جانتا ہے کون سی جگہ. اللہ نے فرمایا جبریل آ کے بتلائے گا. لمبا قصہ. حضرت ابراہیم آ گئے، بی بی حاجرہ آ گئی، بی بی حضرت اسماعیل آ گئے. جہاں یہ کعبہ شریف ہے زمزم ہے، یہاں اونٹنی آپ نے بٹھائی، اپنے بچوں کو اتارا. اللہ نے حکم دیا ابراہیم بولنے کی بھی اجازت نہیں. اور یاد رکھو یہ کہتے ہیں نا ہمیں پیر چھڑا لیں گے، ہمارے پیر بڑے مضبوط ہیں. وہاں تو کوئی بول نہیں سکتا جب تک اللہ حکم نہ دے. ابراہیم خاموش ہیں، واپس جا رہے ہیں. آپ جا رہے ہیں اور بی بی پیچھے دوڑ رہی ہے. اب ایمان سے گئے، بی بی عالم الغیب ہے اس لیے دوڑ رہی ہے. اچھا حضرت ابراہیم کو اگر علم ہے خاموش ہے. آخر جب آپ کافی دور چلے گئے جہاں آج جنت المعلا ہے، معلا کا قبرستان ہے، وہاں تک بی بی اپنے خاوند کے پیچھے دوڑتی گئی. آخر اللہ نے حکم دیا جبریل ابراہیم سے کہو ملنے کی اجازت نہیں ہے، اونٹنی سے اترنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بیوی کو ہاتھ ملانے کی بھی اجازت نہیں ہے، بس بتلا دو. اس نے کہا میری بیوی میں ناراض نہیں، بے حکم رب الجلیل میں اپنے رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. پتا ہے بی بی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. بی بی نے کیا جواب دیا؟ اب سنے نا، دعا کر اللہ ہماری بیویوں کو اللہ اپنے انبیاء کی بیویوں کے نقش قدم پہ چلائے. یا اللہ ہماری بیٹیوں پہ رحم فرما. دیکھو بی بی کا جواب کیا ہے. جب انہوں نے کہا بے حکم رب الجلیل، بی بی ٹھہر گئی. کہا جاؤ ابراہیم حسبنا اللہ و نعم حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جاؤ پھر اللہ ہمارا ہمیں کافی ہے.
تو اب ابراہیم کو علم تھا؟ ہاں جی، اچھا بی بی کو بھی علم تھا؟ نہیں تھا. لیکن دیکھیں میری برادری نے کیسے مسئلہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں جناب وہابیوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، قرآن میں لکھا ہوا علم تھا. اس لیے یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے دعا مانگی، قرآن میں ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، میرا اللہ میں یہاں اپنے بعض بچوں کو ٹھہرا کے جا رہا ہوں جہاں تیری حرمت والا گھر ہے. وہ کہتے ہیں وہابیو دیکھو، ابراہیم کو علم تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے. ابراہیم کو علم تھا کہ من ذریتی، من تبعیض کے لیے ہے، میں اپنے بعض بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسحاق پیدا نہیں ہوئے، لہذا ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا اسحاق بھی پیدا ہوگا، اس لیے ابراہیم کو تو علم تھا. یہ وہابی کہتے ہیں ان کو علم نہیں تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں تیرے گھر کے قریب اور اپنے بعض اہل کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، یہ ان کی دلیل ہے. لیکن افسوس یہ ہے ان کے چھوٹے بھی بھولے، اعلی حضرت بھی بھول گئے، چھوٹے حضرت بھی بھولے اور اعلی حضرت بھی بھول گئے. انہوں نے یہ فرق نہ کیا کہ یہ دعا ابراہیم نے کب مانگی تھی. یاد رکھو یہ دعا تو ابراہیم نے اس وقت مانگی ہے جو 13ویں پارے میں ہے، جب اللہ کا کعبہ بن چکا تھا، اللہ نے کعبہ بتلا دیا تھا، حضرت اسماعیل ماشاءاللہ بڑے ہو گئے تھے. یہ دعا تو اس وقت مانگی ہے، یہ اسماعیل کو چھوڑنے کے وقت تو دعا نہیں مانگی. اس لیے پہلے قرآن دیکھیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ هَٰذَا الْبَلَدَ، یہ الگ ہے. هَٰذَا بَلَدًا یہ الگ ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو بتایا کہ میرا گھر کہاں ہے. یہ علم کس نے دیا ہے؟ تو قرآن کو مکس کر کے، قرآن میں تحریف کر کے نعوذ باللہ معنی بدل دینا اور لوگوں کے عقیدوں کو گمراہ کرنا جو ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. اب دیکھیں بی بی ہے دوڑ رہی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، اسماعیل تڑپ رہا ہے، پیاسا ہے. اما صفا پہ چڑھ جاتی ہے، مروہ پہ چڑھ جاتی ہے، کہیں سے پانی نظر آ جائے، کہیں پرندے اڑتے ہوئے نظر آ جائیں، لیکن کچھ نظر نہیں آتا. اللہ حکم دیتے ہیں جبرائیل حاضر رب جلیل، فرمایا جہاں اسماعیل کے قدم ہل رہے ہیں وہاں جا کے اپنا پر مارو، میں ایک ایسا چشمہ جاری کر دوں گا جو قیامت تک تمام کے لیے کافی ہوگا. جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آگے پر مارتے ہیں اور پانی نکلتا ہے، اور جبریل آواز دیتے ہیں یا ام اسماعیل. اسماعیل کی اماں جاؤ تیرے بیٹے کا انتظام ہو گیا ہے. بی بی کھڑی ہو گئی، کہتے پتہ نہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے. اگر عالم الغیب ہے تو پریشان ہے. اچھا عالم الغیب ہے تو صفا مروہ دوڑنے کی ضرورت ہے؟ نہیں سمجھ آئے مسئلہ. بھئی عالم الغیب ہوتی، پتہ ہوتا کہ یہاں زمزم نکل آئے گا، کیوں میں بھاگوں؟ مجھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، دوڑنے کی کیا ضرورت ہے، زمزم تو آئے گا. کھڑی ہو کے پوچھتی ہے بن کون ہے آواز دینے والا؟ پھر آواز آ جی یا ام اسماعیل جاؤ تیرے بچے کا اللہ نے انتظام کر دیا ہے. اب بی بی واپس آگے لوٹتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ اسماعیل پاؤں ہلا رہے ہیں اور اسی جگہ زمزم کا چشمہ، زمزم کا چشمہ ابل رہا ہے. پتہ ہے زمزم نام کیوں ہے؟ بی بی نے جلدی جلدی پتھر اٹھائے، دیکھا نا ایک چشمہ چھوٹا سا پانی ابل رہا ہے، پتہ نہیں کتنا ابلے گا. جلدی سے پتھر رکھے، زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا.
اب دیکھیں میرے مدینے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں پہ رحمت فرمائے، اگر وہ پتھر رکھ کے نہ روکتی تو اللہ زمزم کو بھی ایک نہر بنا دیتا ساری دنیا میں۔ لیکن اللہ کا منشا یہ تھا نا کہ ساری دنیا کعبے کے لیے بھی مکے آئے، زمزم کے لیے بھی، نہ کعبے کو بھیجا نہ، لیکن ہماری برادری کہتی ہے بی بی رابعہ بصریہ آ رہی تھی، بی بی رابعہ بصریہ کہتے ہیں حج پہ آ رہی تھی، ابھی حد حرم پہ تھی، کعبہ دوڑ کے بی بی کے استقبال کے لیے چلا گیا، کعبہ استقبال کے لیے بی بی رابعہ کے چلا۔ اچھا ایمان سے کہو، کعبہ تو ادھر چلا گیا، طواف کس کا ہو رہا تھا؟ ہاں جی بھائی کعبہ شریف تو گیا بی بی کے استقبال کے لیے، جو لوگ یہاں بیچارے طواف کر رہے تھے وہ کدھر گئے؟ نہیں سمجھ آئے مسئلہ آ گیا۔ اچھا تم میلاد کر کے نبی کو تو اپنے ملک میں بلا لیتے ہو، یہاں جو سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس پہ سلام پڑھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آئے، یہ نہیں بیٹھے گا، توحید بڑی مشکل ہے نا بھائی تم میلاد بنا کے نبی کو بلا لیتے ہو، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ نبی تو آ گیا تمہارے پاس، مدینے والے تو بول گئے نا۔ یا پھر ایک نبی اصلی ہے اور باقی ذلی ہیں، یہی تو قادیانی کہتا ہے، پھر وہ بھی تو کہتا ہے میں اصلی نبی نہیں ہوں، میں تو ذلی ہوں، میں تو برودی ہوں۔ یاد رکھو سمجھو، میرا مدنی عمرے پہ آئے ہیں، حدیبیہ پہ موجود ہیں، اللہ کا کعبہ محمد کے لیے دوڑ کے نہیں گیا، وہ بی بی رابعہ کے لیے دوڑے گا۔ یاد رکھو یہ عقیدے رکھنا جو ہے کفر ہے، یہ معمولی گناہ نہیں، یہ کفر ہو جاتا ہے۔ اب بدلہ ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب تھا؟ ہاں جی اچھا اور آگے چلے، آپ نے مینا میں قربانیاں کی ہیں کہ نہیں؟ یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ کہہ دو حضرت اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا حکم دیا تھا، کس کو ذبح کرے؟ اپنے درود شریف پڑھو۔ اب آگے چلے جی، اللہ نے حکم دیا، بڑا لمبا واقعہ، حضرت ابراہیم آ گئے، سب مینا میں پہنچ گئے، جب وہاں پہنچے تو کیا کہتے؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتلاؤ تمہاری رائے کیا بنتی ہے؟ آگے بھی اسماعیل ہے، خواب دیکھنے والا نبی ہے، چھری پکڑنے والا نبی ہے، آگے بھی نبی ہے، کیا کہتے؟ قال یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا وہی کر جس کا تمہیں اللہ نے۔ مسئلہ سمجھو، یہاں مسئلہ بھی آ گیا کہ نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، ہر بندے کا خواب سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، شیطانی بھی ہوتا ہے، رحمانی بھی ہوتا ہے، اضغاث احلام بھی ہوتی ہے، لیکن نبی کا خواب بھی سچا، نبی بھی سچا، نبی کا رویا بھی سچا، نبی کا قول بھی سچا، نبی کا فعل بھی سچا۔ اس لیے اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا کہتے ہیں ابا جان آپ اللہ کا حکم پورا کریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب اللہ کہتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے
اپنے آپ کو میرے حکم کے سپرد کر دیا، اور حضرت ابراہیم نے بیٹے کو رخسار پہ پیشانی پہ لٹا دیا اور چھری پکڑ کے ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے۔ اب حاجیو ایمان سے کہو، کعبے میں سچی بات کر رہا، جب ابراہیم ذبح کر رہا تھا، ابراہیم عالم الغیب ہے، اس کو پتا تھا کہ بیٹا ذبح؟ سیدھی بات کرو، کھل کے بات کرو، کوئی رعایت نہ کرو، مولوی مکی ہے، مدری ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تبلیغی ہے، حدیث ہے، کھل کے بات کرو۔ اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے۔ جب ابراہیم چھری پکڑ رہا ہے، ابراہیم کو پتا ہے کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، وہ عالم الغیب ہے، اور اسماعیل کو بھی پتا ہے میں نے ذبح نہیں ہونا۔ ایمان سے کہو حاجیو، پھر یہ قربانی ہے یا ڈرامہ ہے؟ بھائی اگر علم غیب ہو کہ بچے نے ذبح نہیں ہونا، پھر چھری پھیرنے میں کیا ہے؟ پھر تو ڈرامہ ہو گیا، قربانی کیا ہوئی؟ قربانی تب ہے کہ ابراہیم کو بھی علم غیب اور اسماعیل کو بھی علم غیب، وہ جانتا ہے گردن کٹ جائے گی، یہ جانتا ہے میں گردن کاٹ دوں گا، لیکن اللہ فرماتا ہے ابراہیم تیرا حکم تعمیل کرنا ہے، میرے فیصلے میں جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبریل حاضر رب جلیل، فرمایا میرے ابراہیم کی تسلی نہیں ہوگی، خیال آئے گا چھری کند ہے، چھری نہیں چلی ہے، جنت سے مینڈا لے کے نیچے لٹا دے، اسماعیل کو باہر نکال لے۔ اللہ فرماتے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے قربانی بھیج دی۔ اب ایمان سے کہیں نہ ابراہیم عالم الغیب نہ قربانی تو تب بنے گی نا اگر دونوں کو علم ہے، تو قربانی کیسی ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ حضرت آدم بھی عالم الغیب، حضرت نوح بھی عالم الغیب، حضرت ابراہیم بھی عالم الغیب، حضرت اسماعیل بھی عالم الغیب، بی بی ام اسماعیل بھی عالم الغیب، بی بی حوا بھی عالم الغیب۔ عالم الغیب کون ہے؟ اپنے عقیدے درست کر لو، عالم الغیب کون ہے؟ اچھا عالم الغیب جب نہیں ہے تو حاضر ناظر بھی نہیں، سمجھ آئی بات؟ بھئی جو حاضر ہوگا، جو ناظر ہوگا، اس کے آگے چھپی ہوئی ہوگی بات کوئی؟ ہاں جی نہیں سمجھ؟ بھئی آپ حاضر ہیں نا، مجھے دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ نہیں دیکھ رہا ہوں؟ حاضر مانا موجود، ناظر مانا دیکھنے والا۔ تو جب اللہ آدم کو، حضرت ابراہیم کو خواب دکھلا رہے تھے، حکم دے رہے تھے، اس وقت آدم وہاں موجود، ابراہیم موجود تھے؟ ہاں جی تو حاضر بھی نہ ہوئے اور ناظر بھی۔ اچھا جب قربانی کر رہے ہیں، اگر وہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، جانتے ہیں ذبح تو نہیں ہوگا، بیٹا خام خواہ تماشا بنا رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ آ رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا جب آدم کو سجدہ ہو رہا تھا، آپ وہاں موجود تھے؟ تمہارے پیر یہ بھی نہیں تھے؟ یہ جو ہر جگہ ہوتے ہیں، جو ہر راز جانتے ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں، اور جی ہمارا مرشد جو ہے وہ تو دور سے آنے والے کا بھی پتہ کر لیتا ہے۔ ابھی مرشد کو ٹیلی فون کر کے پوچھ لو کہ میں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر زندہ تمہیں بتا دے تو پھر مجھے آگے کہہ دینا۔ ان کو بتا دینا کہ جناب میں نے رات مزدلفہ میں گزاری یا عرفات میں، پیر صاحب ذرا یہ تو بتاؤ میری کنکریاں صحیح لگی ہیں یا غلط لگی ہیں، یہ تو بتائیں۔ اگر وہ زندگی میں نہیں بتا سکتا، مرنے کے بعد علم غیب آ جاتا ہے۔ اس لیے سمجھے کوئی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کون ہے؟ اس لیے اب دیکھیں قرآن کے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیْبِ، کس کے پاس ہیں کنجیاں؟
سمجھو سمجھو، پڑھے لکھے جو بیٹھے ہیں نا میرے بھائی، دیکھیں ظرف مقدم ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا مفاتیح الغیب عندہ کہ علم غیب کی چابیاں، فرمایا نا اسی ہی کے پاس ہیں اور کسی کے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بھی پاس ہیں اور تمہارے بھی پاس ہیں، انبیاء کے بھی پاس ہیں، پیروں کے بھی پاس ہیں، بزرگوں کے. فرمایا نا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الغیب. اچھا جب چابیاں تمہارے پاس ہیں، آگے فرمایا نا میرے بندے کو شاید مسئلہ سمجھ نہ آئے. لا يعلمها الا هو، کوئی غیب نہیں جانتا مگر، ہاں جی کوئی غیب نہیں جانتا مگر یعلم ما فی البر والبحر، جو خشکی میں ہے کون جانتا ہے اور جو دریاؤں میں ہے کون جانتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر کون جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ جو مٹی کے اندھیروں میں ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر چیز، ہر تر، ہر خشک، ہر ذرہ ذرہ میں نے لکھ کے، اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے. تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ عالم الغیب اللہ، علم محیط کا مالک اللہ، عالم ما کان و ما یکون اللہ، ذرے ذرے کے جاننے والا اللہ، ماضی حال مستقبل کے جاننے والا اللہ ہے. اللہ اگر چاہے، یاد رکھو علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ اللہ چاہے تو اطلاع علی الغیب، اظہار علی الغیب، انبان الغیب. اللہ چاہے تو غیب پہ مطلع کر دے، اللہ چاہے تو غیب کو ظاہر کر دے، اللہ چاہے تو غیب کی خبر دے دے، اللہ چاہے تو نہ دے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی ہم آپ پہ بہترین انبیاء کے قصے بیان کرتے ہیں، اور ہمارے بیان کرنے والوں سے بیان کرنے سے پہلے آپ غفلت میں تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یوسف پہ کیا بیتی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یعقوب پہ کیا بیتی. یہ ہم نے قصہ بھیجا ہے، ہم نے وحی کی ہے، ہم نے آپ کو خبر دی ہے. یاد رکھو خبر دینا الگ بات ہے، غیب ظاہر کر دینا الگ بات ہے، غیب کی اطلاع کر دینا الگ بات ہے، لیکن علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے. وآخر دعوانا، دعا کر لے اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما دے. یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، شیشان میں ہیں. یا اللہ مسلمان جس زمان و مکان میں ہیں ان کی جان مال ابر و عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں میں دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کی جماعتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے افراد کی حفاظت فرما. یا اللہ تیرے نام پہ تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین تیرے نام پہ قرآن و حدیث پڑھانے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، قرض داروں کے قرض ادا فرما دے. یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما. یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور
فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے چہروں کو نور ایمان سے منور کر دے. یا اللہ ہمارے چہروں کو نور ایمان سے منور کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے. یا الہ العالمین ہماری آخرت کے ایام کو آسان فرما دے. یا اللہ اجعل خیر ایامنا آخرہا واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا اللہ تمام آنے والوں کا عقیدہ صحیح فرما دے. یا اللہ تمام آنے والوں کو توحید کا سپاہی بنا دے. یا اللہ تمام آنے والوں کو محمد مدنی کی سنت کا فدائی بنا دے. یا اللہ ہمیں اصحاب و اہل بیت کی محبت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اولیاء فقہاء علماء کا ادب نصیب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم 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 وآجله